السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر نازل ہو۔ میرے پیارے بھیونڈیکر، میں سچ میں جو سلام کیا ہوں وہ سچے دل سے آپ لوگوں کو دعا دے رہا ہوں اور آپ سے دعا گو بھی ہوں، کیونکہ اس رب جس نے سب کو پیدا کیا، میں اس سے یہ طلب کیا کہ آپ سب سلامتی میں رہے، برکت میں رہے، رحمت میں رہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے دوسرے انسان بھائی سے اس طرح سے ملے، اس طرح سے رہے کہ وہ ایک انسانیت کو زندہ کر سکے۔ بھیونڈی میری ہے، یہ میں حق سے کہتا ہوں۔ بھیونڈی اچھی ہو، بہتر ہو، یہ میں حق سے کہتا ہوں۔ بھیونڈی میں رہنے والے ہر کوئی میرے اپنے ہیں، یہ میں حق سے کہتا ہوں۔ ان کا دکھ، ان کا سکھ میرا ہے، یہ میں حق سے کہتا ہوں۔ مجھے اور میرے کہیں بھی باتوں میں یہ سچے دل اندر سے کہتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی بھاونا میرے میں ہے ہی نہیں کہ یہ وہ ہے یا یہ وہ ہے۔ ہم سب ایک ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی رب ہے، چاہے ہم نے کسی بھی طرح کا اپنا چولا پہنا ہو۔ میں اپنی اصل بات پہ آتا ہوں جو میرے بھیونڈی واسیوں کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے، اور وہ ہے آنے والا ویدھان سبھا کا الیکشن جو آپ کے سر پر منڈرا رہا ہے۔ ایسی بھیونڈی کی فضا ہونے والی ہے کہ جہاں بھائی بھائی، باپ بیٹا، دوست کہیں جگہوں پہ، ہر جگہ نہیں، کہیں جگہوں پہ دشمنی اور ڈفرینس آف اوپینین اور اس طرح کے مرحلے ہونے والے۔ پر آپ کو ایک بات کہتا ہوں، انسانیت آپ کو چھوڑنی نہیں ہے۔ اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا مفاد، دوسرے کو تکلیف دینا، دوسروں کی ٹانگ کھینچنا، یہ سب آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کا پچھتاوا آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ ابھی اگر آپ جوان ہیں تو ضرور بضرور آپ جب اپنی کھٹیا پکڑ لو گے تو یاد رکھیے، آپ کو اس وقت تمام باتیں یاد آئے گی جو آپ کی پوری آخرت خراب کرے گی، آپ کا آخری دم نکلنے تک آپ کو پریشان کرے گی۔ اور وہی برعکس، اس کے برعکس اگر کوئی انسان اچھے کام کرے، لوگوں کا دھیان رکھے، سوجھ بوجھ سے کام کرے، تو اس کی آخرت جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ لاچار ہوتا ہے، اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے نہیں آتا، وہ اپنے آخری سانس گنتا رہتا ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کی اچھائی آپ کو گھیرے رہے۔ یہ جو الیکشن ہے، اس کے اندر آپ جس کو بھی چننا چاہے اس سے وعدہ لے لو، اس سے وعدے لے لو، اس سے لکھ کے لے لو، اس سے فکس کرو، اس لیے کہ میں نے یہ زمانہ دیکھا ہے، بہت گہرائی سے دیکھا ہے۔ مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا پالیٹکس سے، پر مجھے لگاؤ پالیٹکس کے اس ایشوؤں سے ہونے لگ گیا۔ مجھے بے چینی ہونے لگی جہاں پر میں نے اس کے اندر کی گندگی دیکھی، سنی اور سمجھی اور احساس کیا کہ مجھے اس بارے میں کچھ تو کہنا ہوگا، ورنہ مجھے اوپر والا رب پوچھے گا کہ میں نے تجھے سمجھ دی تھی، تو نے کیا کیا؟
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لکھ کے لو ان سے، آپ ان سے جو ہے ایگریمنٹ کرو، MOU کرو، اور انہیں کہو کہ آپ کیا کیا کرنے والے ہو، لکھ کے دو، اور آپ کی اپنی تجویزیں رکھو۔ میں آپ کے سامنے ایک بہ ایک چیزیں رکھتے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں کی جو میونسپل کارپوریشن اسکولز ہیں، یہ تمام اسکول اپ گریڈ ہونی چاہیے، کیونکہ ان میں غریب بچے پڑھتے ہیں، وہ پروان کیسے چڑھیں گے؟ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، یہاں پر لا اینڈ آرڈر بہت ہی خراب ہے، تو پولیس اتھارٹی سے مل کے جو ہے اس لا اینڈ آرڈر اچھا کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کی، عورتوں کی حفاظت ہو سکے۔ تیسری چیز جو ہے یہاں پر فائر بریگیڈ سسٹم، جبکہ دنیا بھر کے بڑے بڑے بلڈنگیں، عمارتیں بنتی ہیں، پر کسی کو جان کی پرواہ نہیں ہے یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو، تو اس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ کوئی سسٹم نہیں بنا کے رکھا ہے جس سے لوگوں کو جو ہے سیفٹی ملے۔ اور اس کے چوتھی بات یہ ہے کہ جو تمام جنکشنز ہیں، تمام جنکشنز پہ آپ دیکھو گے کہ آپ کو جانے آنے کی تکلیف ہے، آپ نہ جلدی جا سکتے ہو، نہ یہ آدمی وہاں سے، وہ آدمی وہاں سے گزرتا ہے، ایک دماغی سکون نہیں ہے انسان کو بھیونڈی کے اندر۔ تو یہ جنکشنز بہت صاف ستھرے اور ایکسیڈنٹ فری ہونے چاہیے۔ چھٹی بات، بالکل پبلک کے لیے کوئی ایمینٹی نہیں ہے۔ پبلک جو ہے وہ ایسے جگہ پہ جا کے بیٹھتی جہاں گندگی ہو، ایسی کوئی جگہ، ایسے کوئی ماحول نہیں جہاں پر انسان جا کے بیٹھے اپنے فیملی کے ساتھ اور سکون پائے۔ ہر جگہ آپ دیکھو گے تو گندگی ہے، اور ہر جگہ مینٹیننس لیس بھیونڈی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ یہاں پر مینٹیننس اور گندگی صاف کرنے والے کانٹریکٹرز رکھے جائے، جس کے اوپر آڈٹ ہو، جس کے اوپر دھیان اور توجہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر انفراسٹرکچر بھیونڈی کا جو آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہت اہم ہے، وہ انفراسٹرکچر پہ دھیان دیا جائے اور اس کو اپ گریڈ کیا جائے، تاکہ یہاں کے آنے والی پیڑھی، آنے والے ڈیولپرز اچھے سے کام کر سکے اور بہتر کام کر سکے۔ آپ اپنے نگاہوں سے دوسری جگہوں میں دیکھ سکتے ہیں، بہت قریب آپ کلیان تھانہ دیکھ سکتے ہو۔ اب آگے بڑھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات دیکھیے کہ کیا بھیونڈی کے اندر ٹریفک کے رولز فالو ہوتے ہیں؟ کیا کر رہی ہے ٹریفک اتھارٹی؟ کیوں اس طرح سے یہاں پر کوئی پابندی نہیں، اس طرح کے سگنلز پراپر نہیں، یہاں پر لوگوں کو روک تھام نہیں، یہاں پر اس طرح کا لا اینڈ آرڈر ٹریفک رولز میں فالو نہیں ہوتا؟ کہیں بھی ایس ٹی لگ جاتی ہے، کہیں بھی بسز لگ جاتی ہے، کہیں بھی لوری رک جاتی ہے، کہیں بھی کار پارک ہو جاتی ہے، کہیں بھی بائک پارک ہو جاتے ہیں، آپ کو کہیں رستہ کھلا نظر نہیں آتا۔ آپ کے ڈیوائیڈرز ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کے بیوٹیفیکیشن کے بدتر حال ہے، اور لوگ جو ہے وہ تمام چیزوں کو سپائل کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس طرح کا وہ جو ہے روک نہیں ہے۔ اس روک کو لانے کے لیے بہت ہی سلجھا ہوا انسان چاہیے جو اس روک کو لا سکے اور اس میں روزانہ کام کر سکے۔ بھیونڈی ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا خاصا سینٹرل سے اور اسٹیٹ لیول سے فنڈز لانے چاہیے تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو۔ بزنس کے اندر پاور لومز، گوڈاؤنز وغیرہ وغیرہ سیکٹرز کے اندر لوگوں کو سبسڈی ملنا چاہیے۔ سبسڈیز لا کے ان سے ایمانداری سے کام کروانا چاہیے، لیگل کام ہونا چاہیے، تاکہ ہر پیپر ورک تمہارے جو ہے یہ ثابت کرے کہ تم کو سبسڈی کے تم حقدار ہو۔ اگر بھیونڈی کے لوگ ہی نہیں لیگل کام کریں گے تو انہیں یہ تمام چیزوں کی سہولت ملنے سے رہ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور میں یہ پھر سے کہتا ہوں کہ آپ جب تک MOU اور اس طرح کی باتیں کسی بھی جس کو تمہیں یہاں پر MLA چن کے لانا ہے اس سے آپ ایک ایگریمنٹ نہیں کرو گے، آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت ہی کم سلجھے ہوئے لوگ ہیں یہاں پر جو آپ کے بھیونڈی کے لیے کام کریں گے۔ یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کے بھیونڈی کے لوگ بیٹھو اور ہر ایسٹ اور ویسٹ کے MLA کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈیٹیل لکھو، اور اس ڈیٹیل کو لکھ کے آپ ان سے وعدے لو، تاکہ
آپ جو ہے اپنی زندگی اس بھیونڈی کے جو بدتر حالت میں جو جی رہے ہو اس سے باہر آؤ گے۔ ایجوکیشن کیا ہے؟ کچھ دم نہیں ہے۔ کیا اسٹینڈرڈ ہے لوگوں کا؟ یہاں پر میونسپل کارپوریشن کے غریب بچوں کی کیا حالت ہے؟ کوئی یہاں پر چھوپر پٹی کو اپ گریڈ کرنے والے نہیں ہیں جو یہ سارے پروجیکٹس لائے۔ لوگوں کو دو سہولت، ڈیولپرز کو دو سہولت، دنیا بھر کا پیسہ ٹیکسیشن میں لے لیتے ہیں، ڈیولپر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اسکوپ دیجیے۔ ایڈمنسٹریشن، ایم ایل اے، میئر، ایم پی، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو ایزی کرے تاکہ وہ ایزینس میں لیگل کام، بہتر کام، انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دے تاکہ بھیونڈی جو بگڑی ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بن سکتی ہے۔ ابھی تک اتنی نہیں بگڑی ہے، اس کے اندر غور کرنے کی بات ہے۔ آئی جی ایم ہاسپٹل 200 بیڈ کا ثابت ہو چکا ہے، پر نہ اس میں فیسلٹی ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ تمام باتیں بہت اہم ہیں، اور انشاءاللہ یہ بات آپ لوگ دھیان رکھیے کہ جس وقت یہ ایم ایل اے الیکشن ہونے کے بعد اگر کسی ایم ایل اے صاحب یا ایم پی صاحب یا کوئی میئر صاحب یا کوئی کارپوریٹر ڈھنگ سے کام نہیں کرے گا، انشاءاللہ تعالی میں ان کے اگینسٹ کھڑے رہوں گا۔ مجھے بھیونڈی سے لگاؤ ہے، اور تا قیامت تب تک ہوں میں بھیونڈی سے لگاؤ رکھوں گا، اور یہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ سکون سے رہے، اچھے سے رہے، کیونکہ اگر اوپر والے نے مجھے سکھ اور سکون دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ تمام لوگوں کو سکھ ملے اور ایک اچھی زندگی جئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ۔